جی طارق کیسے؟ اور جی میں ایک سماج سیوک ہوں اور میرا زیادہ تر کام یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آواز بلند کرنا جن کی آواز کوئی نہیں بن رہا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کرین پارٹی ہے, ان کی آواز کوئی نہیں بنتا, تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ان کی آواز بنے. ان کا نام لکھنے پہ پابندیاں ہیں. اور اگر بات کی جائے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لوگوں کی یا سوشل میڈیا جرنلسٹ کی, تو عمران ریاض اتنا بڑا نام ہے, لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض کون ہے. جہاں پہ اکنالجمنٹ اتنے بڑے آدمی کو نہیں ہے, وہاں پہ ہم جیسے خاکساروں کے لیے کیا. اس میں میرا نقطہ یہ کہ بطور شہری, بطور صحافی آپ نہیں بھی جانتے, لیکن ایک شہری جو 140 دن تک غائب رہا ہے, اس کے بارے میں بھی اگر منصف اعلیٰ نہیں جانتے تو بڑی حیرانی کی بات ہے. حیرانی ہے, لیکن بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی. تو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے 6ٹھی جماعت میں یہ پڑھا تھا کہ اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. جس دن یہ دونوں باتیں منو ان تسلیم کر لیں گے ہمارے لوگ, ہمارے اپنے, ہمارے بڑے, تب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ جو جس طرح سے چل رہا ہے پچھلے 76 سال سے یہی چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا عجیب لوگ ہیں شہد بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹتے ہیں. شارق, یہ ہم ایک تاثر ملتا ہے کہ عوام اب بہت باشعور ہو گئے ہیں, اب عوام نے بولنا سیکھ لیا. اس کی میں بھی تائید کرتا ہوں. لوگ اب بات کرتے ہیں, وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو ماضی میں ہم توقع نہیں کرتے تھے عام شہری سے. لیکن کیا یہ شعور پاکستان میں واقعی کوئی تبدیلی لا سکے گا, یا صرف یہ گفتگو ہے جس کا فن آ گیا ہر ایک کو؟ جب تک ہم ووٹ جس کو ٹھپا لگاتے ہیں, جب تک اس کے ڈبے سے ووٹ نہیں نکلے گا, تب تک یہ شعور کی باتیں, یہ بڑے بڑے بلند و بانگ جو دعوے ہیں, یہ صرف دعوے کے دعوے ہیں. اس بار آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا کہ جس کو ٹھپا لگایا جائے گا اسی کے ڈبے سے نکلے گا؟ لیکن بینگ پاکستانی تو مجھے بالکل نہیں لگتا, لیکن مایوسی چونکا گناہ ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو مایوس بھی نہیں ہے. وہ فیض نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. اور ناصر نے کہا تھا وقت اچھا بھی آئے گا ناصر. تو میں اس کے آگے جو ہے نا کوسچن مارک لگا کے پوچھتا ہوں, وقت اچھا بھی آئے گا ناصر. غم نہ کر زندگی پڑی ہے. تو یہ زندگی سے ایسی گزرے گی, کچھ بہتری کے آثار ہیں, اگر نہیں ہے تو بہتری کیسے آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اقرار بھائی, سب سے پہلے تو میرا تعارف, میں قلم مزدور صحافی ہوں. میرا نام یاسر شمعون خان ہے. ہم نے پلکوں پہ در یار کے دستک دی ہے. میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. کیا کہنے, ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں. ہم اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں زبانوں کو لکنت دے دی جاتی ہے. ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں پر جو بیسک ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنا کے بات عوام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی. وہ اپنے ہی چیزے بازی میں لگی ہوئی ہے. کوئی ٹک ٹاک میں مصروف ہے, کوئی بیگو کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی ریلز نکال لیتا ہے کسی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز کی, اور اپنی زندگی کے ایک ایسا مصنوعی دکا لگا رہا ہے. اور یہ سلسلہ ایسے نہیں ہے, یہ 75 سال سے جاری اور ساری ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے بہت عرصہ پہلے فیض احمد فیض, بہت بڑے شاعر ہیں, قید و بند کی صحبتوں میں انہوں نے کہا تھا, جاؤ سچیا ربا تو تے آکھیا سی, جاؤ بندیا جگدا شاہ ہے تو, ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے, ساڈا نیب تے عالی جاں ہے تو. چنگا شاہ بنایا ہی رب سچیا, پولے کھاندیاں وار نہ آمدی اے, ہڈا چ کلپے جان میری جویں پھائی چ کونج کر لاندی ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ایشو یہ ہے کہ کب تک چلے گا. یہی سوال ہے آپ سے, کب تک چلے گا. کئی نسلیں, کئی پیڑھیاں ختم ہو جائیں گی, ایسے ہی چلے گا. آپ نا امید ہیں؟ نہیں, میں نا امید نہیں, میں پوری یقین ہوں کہ ایسے ہی چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم اپنی میراث میں, اپنی وراثت میں جہالت کو جنم دے کر آتے ہیں اور جہالت کو پروان چڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ووٹ ڈالنے کی. میں سمجھتا ہوں ایسی عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں. جناب, تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ گیند عوام کے کورٹ میں آ گئی ہے, کہ یعنی عوام چونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو شاید اس وجہ سے نظام تبدیل نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. تو آپ کے خیال میں پرابلم اوپر سے نیچے کی طرف ہے, یعنی حکمران ٹھیک ہوں گے تو عوام ٹھیک ہوں گے, یا آپ کے خیال میں عوام ٹھیک ہوں گے تو صحیح حکمرانوں کو لے کے آئیں گے؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ اچھا, اس ایکویشن کو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں. روبا عروج میرا نام ہے اور نیو نیوز سے میں وابستہ ہوں. سب سے پہلے تو اس ایکویشن کو ہم ریسیپروکیٹ کریں کہ یہ دونوں طرف سے جب ایکویلٹی رہے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی.
ہم 70 سالوں سے اسی قانون کو دیکھ رہے ہیں, اسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہی دوست, ہمارے ہی ساتھی جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو قانون کا بہت سختی سے احترام کرتے ہیں. کرٹیسائز ہم بہت اچھا کر لیتے ہیں, ہر جماعت کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ الیکشنز کی بات کر رہے تھے, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے, عدالت کروائے گی یا جس طریقے سے بھی کروائے جائیں گے, لیکن انتخابات کے بعد کیا ہوگا؟ پھر سے وہی روڈ پہ ہم دھرنے کور کر رہے ہوں گے, اس نتائج کو ایکسپٹ کیا جائے گا یا نہیں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے گا. چیزیں تو چلتی, امکان فی الحال دکھائی نہیں دے رہا. آپ سٹارٹ کریں گے تو ہوگا, آپ ڈیسیژن میکر ہیں, ہم سٹارٹ کریں گے تو چیزیں شروع ہوں گی. نا امید نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. نبیل اگین بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سڑک بننی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر سڑک میریاں پہلیاں جو لنگ دی ہے تو پھر سڑک بہت بری ہے. بجلی کے تار ضرور گزرنے چاہیے, لیکن اگر وہ میرے پلاٹ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو پھر وہ بہت برے ہیں. تو ہم بدقسمتی سے اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں کہ ہم اپنی ذات کو لے کر صحیح اور غلط کے پیمانے مرتب کرتے ہیں. لوگ کب اس معیار پر آئیں گے جو دنیا میں مہذب قومیں ہم دیکھتے ہیں, جہاں وہ ایک دوسرے کا حق دینا جانتے ہیں, چاہے وہ سڑک ہے چاہے وہ عام زندگی ہے. ہم کس طرح سے اس معیار تک لے کر آئیں گے خود کو بحیثیت ایک عام شہری کے؟ دیکھیے اقرار بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ ہم بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی پولیٹیکل کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہماری اخلاقیات کا معاملہ ہے, جو کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اخلاقی طور پہ بہت بلند ہوتے ہیں, اوپر ہوتے ہیں, ہم اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں. اس کا جو واحد حل ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بہت بہتر ہو جائیں گے. اگر ہم دیکھیں آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, 20 سال پیچھے چلے جائیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری قوم میں بہتری آئی ہے. اچھا یہ تو کچھ مثالیں دے سکتے ہیں آپ کے کہاں کہاں کس شعبے میں؟ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ایجوکیشن کی ریشو بڑی ہے, اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئی ہے, مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ. لیکن ابھی جو پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو ہے, اس سے لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ ان پڑھ ہے, وہ غریب ہے, وہ امیر ہے, تمام لوگ ہی اس سے مایوس ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سو کالڈ جمہوریت تو ہے, لیکن جمہوری عمل کوئی نہیں ہے. بالکل, اس پہ ہم ذرا بات کریں گے آگے چل کے. اگین نبیل نے کہا کہ پارٹیز پر سے یا پولیٹیکل سسٹم پر سے لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. تو یہ اب اٹھا ہے یا اس سے پہلے بھی؟ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی جاتی ہے, پاکستان کے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, دونوں پارٹیاں جاتی ہیں, ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے, پھر بھی پاکستان کے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ تو ہم ہر بار ہمیں لگتا ہے کہ ہم شعور کی بہت بلند سطح پر ہیں, اور الٹیمیٹلی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں ٹیڑھے تھے, فقط چلنے سے کیا ہوتا. بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا نام احمد شیر جٹ ہے, میں پیشے سے وکیل ہوں, اور لیگل ایگلز کے نام سے ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. پہلے تو ہم جو قوانین کی بات کر رہے تھے نا, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عوام کے ہاتھ میں کیا ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا ووٹ کا ٹائم ہوتا ہے نا, صرف 5 سال میں آپ کے پاس یہی ٹائم ہے. آج کل میں ایک اور بڑی کیمپین چلاتا ہوں کہ آپ نے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایک طریقہ کار رکھ دیا, طریقہ عدم اعتماد. آپ نے سپریم کورٹ کے ججوں کو ہٹانے کے لیے طریقہ کار رکھ دیا. ہر بندے کو ہٹانے کے لیے عہدے سے ایک طریقہ کار ہے, لیکن کسی ایم پی ایم این اے کو, جس کو میں 5 سال کے لیے الیکٹ کر بیٹھتا ہوں, وہ انسان کا بچہ نہیں نکلتا, میرے دیے ہوئے مینڈیٹ کے حساب سے چلتا, اس کو ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. کیونکہ آلریڈی میرا تو الیکٹیبل جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ میرے حلقے میں 5 لاکھ ووٹ ہے, اور 4 لاکھ ووٹ جس کے خلاف گیا ہوتا ہے وہ بندہ الیکٹ ہو رہا ہے. تو بیسک یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ والا ایک بڑا مناسب ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے یہ سوچ کر کسی بندے کو الیکٹ کرنا ہے کہ یہ جو اگلے 5 سال خواہ یہ اپوزیشن میں ہو, خواہ یہ گورنمنٹ میں ہو, یہ لیجسلیٹو رول ہمارے لیے کیا ادا کر سکے گا, کیا کوئی کام کر سکے گا. یہ سننے میں بہت اچھی بات لگ رہی ہے کہ کسی بھی منتخب نمائندے کو ہٹانے کا کوئی ایسا کرائٹیریا ضرور موجود ہونا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا جو اس وقت جس طرح سے قوتیں کار فرما ہیں, یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا ان کے لیے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں جب دل چاہے ان کو. دیکھیں جمہوریت تو یہی ہے نا, آپ جمہوری حق دے رہے ہیں عوام کو, آپ دیکھیے گا اس کے بعد نظام چینج ہو جائے گا. آپ کا ایسا کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں جس بندے کو ہٹانے کی آپ کو ضرورت پیش آئے. چند دن پہلے کی مثال ہے کہ ہمارے سامنے ایک کیس آتا ہے پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس, کہ کسی بچے نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا, اس کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر لیا پروٹیکشن آف پاکستان پیرنٹس آرڈیننس کے تحت, اور ہمیں پتا چلا کہ وہ قانون کبھی آگے چلا ہی نہیں, 2021 میں ختم ہو گیا تھا. آج تک آپ کے ادارے اس کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں. تو جو ہمارا بیسیکلی نظام, بے شمار چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, لیکن جو کیونکہ میں اپنی فیلڈ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی کے حوالے سے لوگوں کو شعور ہونا چاہیے, اور لوگوں کو یہی موقع ہے
آپ اپنی کوشش کریں, نہ آپ کا وہ ووٹ نکلے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بار بار کوشش بہرحال کرتے رہنا.